گشت صحابہ کرام کے گشت کی نقل ہے. بہت سے لوگ اس بات کو نہیں جانتے. وہ جو تبلیغی جماعت کا اپنا ایک پروگرام ہے گشت میں، کہتا ہوں ایسا نہیں ہے، بلکہ میں کہتا ہوں کہ صحابہ کرام کے گشت کی نقل ہے کہ صحابہ کرام گشت کیا کرتے تھے اپنے ایمان کی تکمیل کے لیے. حالانکہ ان کا ایمان پہاڑوں کے دور کے دلوں میں جمع ہوا ہوتا تھا، لیکن آپ پڑھیے سیرت پڑھیے آپ کو پتہ چلے گا. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بازاروں میں گشت کرتے، دو آدمیوں کے ہاتھ پکڑتے بازار سے، کہتے کہ چلو اٹھو ہمارے ساتھ، چلو آؤ ہمارے ساتھ، ہمیں پر ایمان لائیں گے. حضرت حذافہ رضی اللہ تعالیٰ، حضرت رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک کے دو کے ہاتھ پکڑتے بازار میں اور کہتے چلو اٹھو ہمارے ساتھ، ہمیں پر ایمان لائیں گے. یہ گشت ایمان کی تکمیل کے لیے تھا. یہ مسجد کے اطراف میں گشت کرنا، لوگوں کو نماز کے لیے ایمان کے حلقوں کے لیے لے کر آنا، یہ اپنے ایمان کو بڑھانے کے لیے تھا. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا مذہب ہے کہ ایمان میں زیادتی ہوتی ہے. امام بخاری کا مذہب کہ ایمان میں زیادتی ہوتی ہے. ان کی دلیل یہ ہے، امام بخاری کا مستدل یہ ہے کہ معاذ جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ لوگوں سے ملاقاتیں کر کے کہتے تھے اجلس بنا من ساعۃ، اور بیٹھو ہمارے ساتھ کچھ دیر کے لیے مسجد میں ایمان کے حلقوں میں، تاکہ میرے پر ایمان لے آئے. میرے دوستوں، یہ بات بالکل قرآن حدیث میں واضح ہو گئی ہے بالکل، اور یہ بات بالکل واضح ہے کہ لوگوں کو نیکی پر آمادہ کرنے کے لیے گشت ہے. لوگوں کو شراب کے اڈے سے اٹھا کر لانا مسجد میں، اس کے لیے گشت ہے. جب امر معروف و نہی منکر کا فریضہ عملی طور پر ادا کیا جائے گا تو اس سے ایمان میں کمال پیدا ہوگا. اسی کو قرآن نے بیان کیا ہے، اسی کو حدیث میں بیان کیا گیا ہے. قرآن صاحب کہتا ہے لوگوں کو نیکی کے لیے تیار کرو اور لوگوں کو منکر سے بچانے کی کوشش کرو، اس سے تمہارے ایمان میں کمال پیدا ہوگا. تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. میں آپ کو بالکل آسان بات عرض کر رہا ہوں کہ سب سے پہلی صفت تبلیغ میں کلمہ لا الہ الا اللہ. ہمیں اس محنت سے اس کا اخلاص چاہیے. وہ اخلاص یہ ہے کہ یہ کلمہ آخر پڑھنے والے کو حرام سے روک دے. یہ میں نے عرض کیا کہ پہلی صفت 6 نمبروں میں، اس کے ساتھ ایک عملی محنت ہے. اور عملی محنت یہ ہے کہ مسجد کے اطراف میں کبار صحابہ کی طرح، اس طرح میں کہہ رہا ہوں، میرے الفاظ یاد رکھنا، مسجد کے اطراف میں کبار صحابہ کی طرح گشت کر کر کے لوگوں کو ہاتھ پکڑ کے خوشامد کر کے انہیں مسجد میں ایمان کے حلقوں میں لا کر جوڑنا اور یہ کہنا کہ آؤ بیٹھو ہمارے ساتھ پھر پر ایمان جائیں گے. حضرت فرمایا کرتے تھے یہ کام میں اس لیے کرتا تھا کہ میرے ایمان میں زیادتی ہو. میرے دوستوں اس زمانے میں مسلمانوں کی اکثریت نماز نہیں پڑھتی ہے. وجہ یہ ہے کہ نماز کے لیے لوگوں کو لانے کی کوشش ختم ہو گئی ہے. اگر لوگ کہتے ہیں جب پڑھنی ہوگی خود پڑھ لیں گے. ایسا بھی لکھا ہے جو آدمی خود تو نماز پڑھتا ہے لیکن دوسرے بے نمازی کو نماز پر آمادہ نہیں کرتا، یہ نماز پڑھنے والا بھی گناہگار ہے. کہ یہ نماز خود تو پڑھتا ہے، دوسروں کو نماز کے لیے تیار نہیں کرتا اور دوسروں کو نماز پر آمادہ نہیں کرتا، یہ بھی نماز کو ضائع کرنے والا ہے. جو نماز نہیں پڑھ رہا وہ بھی نماز کو ضائع کر رہا ہے، جو نماز پر دوسروں کو آمادہ نہیں کر رہا وہ بھی نماز کو ضائع کر رہا ہے. نماز کا ضائع ہونا یہ نہیں کہ میں نماز نہ پڑھوں، نماز کا ضائع ہونا یہ بھی ہے کہ سارے مسلمان نماز پر اجتماع نہ ہو، یہ بھی نماز کو ضائع کرنا ہے. اس لیے ہم نے پہلی بات عرض کر دی ہے کہ گشت کا مقصد یہ ہے کہ ہم مسجد کے اطراف میں گشت کر کے لوگوں کو ایمان کے حلقوں میں لا کر جوڑیں. یہ کلمہ لا الہ الا اللہ اس صفت کے ساتھ یہ پہلی عملی محنت ہے کہ ہر فرد کو دعوت دے کر ہم مسجد کے ماحول میں لے کر آئیں. اور یہ بات آپ ذہن میں رکھیے گا میری اچھی طرح سے، گشت کا مقصد دین کی بات پہنچانا نہیں ہے. یہ میں آپ سے بہت ضروری بات ہے. لوگ سمجھتے ہیں گشت کا مطلب یہ ہوا کہ آپ دفتروں میں، ہوٹلوں میں، ملاقاتوں میں، گھروں میں، گلیوں میں، بازاروں میں لوگوں سے ملاقات کر لیں اور ان کے کام کی بات ڈال دیں تاکہ آپ کی ذمہ داری پوری ہو جائے. میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، میرے سوال کا آپ جواب دیں گے، بہت توجہ سے میرا سوال سنیں گے. اگر کوئی آدمی کسی گڑھے میں گر جائے، کسی کنویں میں گر جائے اور آپ گزرتے گزرتے اس کو نکلنے کی ترغیب دے دیں تو کیا آپ کی ذمہ داری پوری ہو جائے گی اور اس گڑھے میں گرنے والے، کنویں میں گرنے والے کی جان بچ جائے گی؟ کتنا آسان سوال کر رہا ہوں میں، کتنا آسان اہم سوال کر رہا ہوں آپ سے. آپ گشت میں ملاقاتیں کر کے آ جائیں، دین کی بات پہنچا کر آ جائیں. آپ کیا میں نے تو بات پہنچا دی ہے، وہ عمل کریں یا نہ کریں.
وہ آدمی کسی گڑھے میں گر گیا، کسی کنویں میں گرا ہوا ہے، آپ اس کو نکلنے کی ترغیب دے کر آ جائیں، اس سے آپ کی ذمہ داری پوری نہیں ہوگی، اس کی جان نہیں بچے گی۔ آپ کے لیے ضروری یہ ہے کہ آپ سہارا دے کر اس کو گڑھے سے باہر نکال لیں تو اس کی جان بچ سکتی ہے۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں، ابو جدہ فرماتے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، گناہ کرنے والا گڑھے میں گرنے والے کی طرح ہے، کیا تم اس کو نکالو گے نہیں گڑھے سے؟ آپ یہ بات کو نوٹ کر لیجئے، گشت میں ملاقاتیں کر کے دین کی بات پہنچا دینے سے یہ گشت کی ذمہ داری اور یہ دعوت کی ذمہ داری پوری نہیں ہوتی۔ دعوت کا کام یہ ہے کہ آپ ایک آدمی کو گناہ کے ماحول سے اٹھا کر اس کو مسجد کے ماحول میں لے آئیں، یہ گشت کا اصل مقصد ہے۔ آپ سارے اس کو غور کر لیجیے، معاذ یہ کر رہے، عمر یہ کر رہے، وہ ابن کعب یہ کر رہے، ابو ہریرہ یہ کر رہے، ابن رواحہ یہ کر رہے، کتنے صحابہ کرام کی نو آپ کو جو لوگوں کو بازار سے اٹھا کر مسجد میں لاتے تھے۔ اس لیے میرے دوست یہاں بیٹھ کر جب اللہ کی بڑائی کو سنے گا، جب اللہ کی قدرت کو سنے گا، جب دوزخ اور جہنم کو جنت کو سنے گا، تو پھر اس کے دل میں گناہوں سے خوف پیدا ہوگا اور نیک اعمال سے امید پیدا ہوگی۔ آدمی بازاری ماحول میں رہتا ہے، دنیا کو سننا، دنیا کو سوچنا، دنیا کی محنت کرنا، اس سے آہستہ آہستہ عمل کی استعداد ختم ہو جاتی ہے، یہاں تک کہ مسلمان نماز کے جیسے فریضے کو بھی ضائع کر دیتا ہے، کیونکہ دنیا کی محبت غالب آ جاتی ہے دنیا کے ماحول میں رہنے کی وجہ سے۔ اس لیے میری بات یاد رکھنا، گشت کا مقصد تھا لوگوں کو دعوت دے کر مسجد میں جو ایمان کا حلقہ چل رہا ہے اس میں لا کر جوڑنا۔ صحابی کا قول کہہ رہا ہے کہ لوگوں کو وہاں سے اٹھایا جائے مسجد میں ایمان کے حلقوں میں لا کر جوڑنے کے لیے، اور یہاں لا کر آپ کا مسجد کے بعد مسجد کے ماحول میں سمجھے۔ گشت کا مطلب یہ ہے کہ ملاقاتیں کر کے دین کی بات پہنچا دو۔ ایک آدمی مسجد میں جائے جب سے جا رہا ہے اور راستے میں کسی سے ملاقات کرتا ہوا گزر جائے۔ ہماری مسجد میں مشورہ ہوتا ہے، مشورہ۔ آج فلاں صاحب سے کو ملاقات کریں گے، وہ کہا جی میں کروں گا ملاقات، میری دکان ادھر ہے، ادھر جاؤں گا دکان کی طرف، ان سے ملاقات کرتا ہوا گزر جاؤں گا۔ میرے میں فلاں سے ملاقات کروں گا فلاں گلی میں، وہاں میرا دفتر ہے، میں اس سے ملاقات بھی کر لوں گا، دفتر چلا جاؤں گا۔ نہیں نہیں نہیں، مسجد گشت کا مقصد ہے مسجد سے نکلنا، لوگوں کو مسجد میں لانے کے لیے۔ گشت جو ہے وہ ہر مسلمان اپنا وقت فارغ کرے مسجد کی آبادی کے لیے، ہر مسلمان اپنا وقت فارغ کرے مسجد کی آبادی کے لیے، یعنی کوشش کرے کہ مسلمانوں سے ملاقات کر کے انہیں مسجد کے اندر لے کر آئے۔ دیکھیں میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ تعلیم دین کی بات لوگوں تک پہنچا دینے سے عمل کی استعداد پیدا نہیں ہوتی، دین کی باتیں نشر کر دینے سے